سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين مولانا ومولى الثقلين أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا ومرشدنا ومحسننا ومنعمنا ومأوانا وملجأنا وملاذنا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. دیروز در بستان سرا ہم طوطیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی. درود شریف. عمریاں بھی ذاک میں ڈالے ہوئے سرتاک میں اور کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالی. کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالی. بلبلیں بھی سو بسو لیتی تھی ہر گل کی بو اور کہتی تھی یہ گفتگو حسنت جمیع خصالی. درود شریف. اور چڑیاں بھی چہچہیں انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے ان پر یوں کہیں صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول
صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے پیارے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب کی محبت اور غلامی عطا فرمائے. جتنے دم زندگی کے اللہ تعالی عطا فرمائے تو اس کریم کی بارگاہ میں یہ التجا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا کی غلامی میں جینا اور مرنا سکھائے. بس یہی حاصل زندگانی ہے، یہی مقصود زندگی ہے. حضور کی غلامی نصیب ہو گئی، دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. کوئی کتنا بھی مالدار بن جائے، دنیا دار بن جائے، چاہے اس اور وزارت کی کرسی مل جائے، لیکن خدا کی عزت کی قسم، اس کی عزت نہیں، لیکن عزت تو اس کی ہے جس کو آقا کی غلامی نصیب. وہ چٹائی پہ بیٹھنے والا ہے، کوئی بینک بیلنس اس کے پاس نہیں ہے، کوئی دنیا دار تاجر مال اور اسباب والا نہیں ہے، لیکن جس کو عشق مصطفیٰ کی دولت مل گئی، اس جیسا تونگر کوئی نہیں. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں. ارے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں. فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، میرے آقا کے غلام ہے. ایک دن ایسا ہوا، مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، فیصلے ہو رہے ہیں. فاروق اعظم کی دربار میں فاروق اعظم کا بیٹا روتا ہوا داخل ہوتا ہے. عرض کرتا ہے کہ ابا جان، تو نے دوسروں کے فیصلے تو کیے، آج میرا بھی فیصلہ کرو. آج ایک میرے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی ہے. ابا جان، میں آپ کی بارگاہ میں یہ التجا لے کے آیا ہوں، میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، بیٹے بتا کس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ عرض کرتے ہیں، ابا جان، آج ہم بچے لوگ کھیل رہے تھے، میں حضرت امام حسین علی مقام کے ساتھ کھیل رہا تھا. کھیلتے کودتے امام حسین نے مجھے گالی دے دی ہے، میرا انصاف ہونا چاہیے. فاروق اعظم فرماتے ہیں، او بیٹے عبداللہ، جس کا نام حسین ہے وہ کبھی گالی نہیں دے سکتا. جو نبی کے قسم سے پڑھنے والا اس کی زبان سے کبھی کوئی غلط لفظ نہیں نکل سکتا. بتا تیرے کو امام حسین نے کیا کہا ہے؟ عرض کرتے ہیں، ابا جان، آج ہم کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے حضرت امام حسین نے کہا کہ اے عبداللہ، تیرا باپ عمر میرے نانا جان کا غلام ہے. اللہ اکبر کبیر.
تیرا باپ میرے نانا جان کا بولو غلام ہے. ابا ہم تو بادشاہ ہیں, ہم تو عرب عجم کے تاجدار ہیں. ابا جان تو امیر المومنین ہے, تو غلام کہاں آیا؟ تو کس کا غلام ٹھہرا؟ تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے. اس نے مجھے یہ گالی دی ہے. اللہ اللہ, امیر عمر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے, فرماتے ہیں بیٹے جاؤ یہ بات امام حسین سے لکھوا کے لے آؤ. کیا وہ لکھ کے دیں گے؟ کیا وہ لکھ کے دیں گے یہ بات؟ بچے تھے نا, اس نے کہا کہ میں لکھوا کے لاؤں گا تو بات اور پکی ہو جائے گی اور میرے ساتھ عدل کیا جائے گا. حضرت عمر فاروق بیٹے کو فرماتے ہیں او عبداللہ جا امام حسین سے یہ بات لکھوا کے لے آ. وہ دوڑے چلے جاتے ہیں. فاروق اعظم خاموش ہو گئے, بولنا بند ہو گیا, آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں جاری ہو گئی. لوگ کہنے لگے حضور آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ بچوں کی بات ہے, بچے آپس میں نپٹ لیں گے, آپ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں, یہ بچوں کی بات نہیں, آج عمر کے تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے. آج تم سب دعا مانگو کہ امام حسین میرے لیے یہ لکھ دے کہ میں ان کے نانا جان کے در کا غلام. عظمت و بیاں کیسے دربار رسالت کی, عظمت و بیاں کیسے دربار رسالت کی. جبریل بھی آتے جس در پہ غلام آنا, ارے جبریل بھی آتے جس در پہ غلام آنا. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا, ہم نے تجھ سے دیکھا تیرا دیوانہ. درود شریف. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. حضرت عمر فاروق کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور دروازے پر دید لگی ہوئی ہے, بیٹے کے انتظار میں کھڑے. کچھ دیر کے بعد حضرت امام حسین کے پاس حضرت عبداللہ جاتے ہیں, کہتے ہیں اے حسین آج جو تو نے مجھے گالی دی ہے وہ گالی تو لکھ کے دے گا؟ اس نے کہا ہاں میں لکھ کے دوں گا. آپ لکھتے ہیں کہ عمر فاروق, عبداللہ کا باپ عمر فاروق میرے نانا جان کا غلام ہے, صحیح کرنے والا حسین. یہ کاغذ لے کے جب پھر بچہ واپس آتا ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹے بتا امام حسین نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ابا جان امام حسین نے یہ بات لکھ دی ہے. آپ نے وہ کاغذ لے کے چوما, آنکھوں سے لگایا. آپ فرماتے آج مجھے یقین ہو گیا کہ میں جنت کا یہ چٹھا, یہ کاغذ مجھے جنت کی ٹکٹ مل گئی کہ امام حسین نے لکھ دیا ہے کہ میں آقا کے در کا غلام ہو گیا. ارے دوستو, اس در کے غلامی کے لیے اتنے پریشان والے روتے ہیں کہ کہیں ان کے غلاموں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے. آپ نے کیا سمجھا ہے میرے آقا کی غلامی کو؟ خدا کی عزت کی قسم, جو آقا کے غلام ہوتے ہیں حضرت سفینہ راہ بھول جاتے ہیں, جنگل میں چلے جاتے ہیں, ایک درندہ پھاڑنے والا شیر آتا ہے, حضرت سفینہ کو پھاڑنے کے لیے غراتا ہوا قریب آیا تو حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ اے شیر خبردار ہو جانا, مجھے کھانے سے پہلے یہ بات سن لے کہ میں مدینے والے آقا کا غلام ہوں.
ان کی جوتیاں سیدھے کرنے والا غلام ہوں. آج اگر تو نے مجھے تکلیف پہنچائی تو آقا کی دربار میں تو کیا جواب دے گا؟ خدا کی قسم احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جنگل کا بادشاہ، وہ شیر حضرت سفینہ کے قدموں میں یوں گر جاتا ہے جس طرح کتا اپنے مالک کے قدموں میں گر جاتا ہے. ارے دوستو، یہ میرے آقا کے غلاموں کا شان ہے کہ ان کو جنگل کے درندے بھی پہچان لیتے ہیں. میرے آقا جب حلیمہ سعدیہ کے پاس رہتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کے بچپن کا زمانہ ہے. حضور اما حلیمہ کی بکریاں چرانے جاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، کائنات کا تاجدار اما حلیمہ کی بکریاں چرانے لے جاتے. ایک دن ہوا کہ میرے آقا کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ جنگل میں تشریف نہ لے گئے. دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، حضور جنگل میں تشریف نہیں لے گئے. ایک دن تیسرے دن حضور جو گھر میں آتے ہیں، اما حلیمہ رو رہی ہے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہے. آپ فرماتے ہیں میری اماں جان، جب سے میں تمہارے گھر میں آیا ہوں تمہارے غموں کے بادل چھٹ چکے ہیں، تمہارے گھر میں خیر و برکت نازل ہو چکی ہے. میری امی جان آج تو کیوں رو رہی ہے؟ کس صدمے کی وجہ سے تیرے آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں؟ عرض کرتی ہے او میرے بیٹے، آج ایک جنگل کا درندہ آیا، میری بکری کو چیر کے پھاڑ کے لے گیا، اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم غریب آدمی ہیں، میری بکری کو جنگل کا جانور لے گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امی جنگل کے بھیڑیے کی کیا مجال کہ میں محمد کی اماں کے بکری کو لے جائے. ہم اس سے فیصلہ لیں گے، ہم اس بھیڑیے سے ہم فیصلہ لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اماں سمجھنے لگی کہ یہ بچہ ہے، بچکارا بات کر رہا. آپ فرماتے امی جان تو میرے ساتھ چل، اور میرا بھائی جو بکریاں چرانے جاتا ہے اس کو بھی میرے ساتھ لے چل. ہم چلتے ہیں جنگل میں، دیکھیں وہ کون سا بھیڑیا ہے جس نے میری اماں کی بکری کو نقصان پہنچایا. آپ جنگل میں تشریف لے جاتے ہیں. اللہ اللہ، حضور فرماتے ہیں جنگل کے جانوروں، اے بھیڑیوں، اے شیروں، ادھر باہر نکل کر آ جاؤ، میرے کو بتاؤ کس نے میری امی جان کی بکری کھائی ہے. حضور کے ارشاد کی دیر ہوئی، ادھر سے جنگل سے قطاریں آنے لگی، ادھر سے جانور آنے لگے. سمجھنے کا نقطہ، ابو جہل کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ نبی اس کو کہتے ہیں جس کو غیب کا علم ہو. غیب کا علم ہو، یہ تو ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا، اس لیے تو وہ پتھریاں چھپا کے لے آیا. اس نے کہا اگر تو سچا نبی ہوگا تو یہ مخفی بات، یہ جو غیب کی چیز ہے وہ تو مجھے بتا دے گا. لیکن آج کے مسلمان کہلوانے والے وہ کہتے حضور کو تو غیب کا علم تھا ہی نہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کا عقیدہ ابو جہل سے بھی برا ہے، یہ ابو جہل سے بھی گندی ذہنیت کے ہے کہ ابو جہل بھی یہ کہتا تھا کہ اگر سچا رسول ہوگا تو اس کو غیب کا علم ہوگا. ارے دوستو، نبی تو کہتے ہی اس کو ہے جس کو غیب کا علم ہو. یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے تجھے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے تو آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری بتانے والا بھیجا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ارے دوستو، نبی لفظ کی معنی ہی یہ ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا. ابو جہل کہتا ہے کہ مجھے بتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے. اب مثلا میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور آپ نے تو دیکھا نہیں میری مٹھی میں کیا ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ گے؟ جی
بتاؤ گے؟ لیکن جس کو علم ہوگا وہ بتائے گا کہ صحیح آپ کی مٹھی میں فلاں چیز، ٹھیک ہے نا؟ ارے دوستو، آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو خود کو تو غیب کا علم تھا، جس پر نظر کرے اس کو بھی غیب دان بنا دیتا۔ اللہ اب بتائیں کہ مٹھی میں جو چیز تھی حضور کے لیے وہ غیب تھی، آپ نے دیکھا نہیں تھا، لیکن جو چیز مٹھی میں تھی اس کے لیے باہر والا ماحول وہ بھی غیب تھا، اس نے باہر والی چیزوں کو تو نہیں دیکھا تھا نا۔ اب مٹھی میں جو چیز ہے اس کو کیا پتا کہ باہر کیا؟ یہ باہر والے کے لیے یہ چیز غیب ہے اور اندر والی چیز کے لیے باہر والی چیز غیب ہے یا نہیں؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ لیکن میرے آقا وہ غیب دان نبی ہیں، وہ غیب گر نبی ہیں، جس پر نظر پھیلاتے ہیں، جس پر نگاہ کرم کرتے ہیں، اس کو بھی غیب کا علم عطا کر دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے ابو جہل، تو بتا کہ میں تجھے بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی والی چیز خود بتائے کہ میں کون؟ اس نے کہا یہ تو اور بھی نرالی بات ہوگی کہ میری مٹھی والی چیز ہی بتا دے۔ آپ فرماتے ہیں کھول مٹھی، تیری مٹھی کے اندر 11 پتھریاں ہیں۔ آپ نے ابو جہل نے جب وہ مٹھی کھولی تو وہ 11 پتھریاں تھی، ہر پتھری کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اب پتھری کو کیا پتا کہ میرے سامنے کون ہے، لیکن جب نبی کی نظر پڑ جائے تو وہ پتھری بھی غیب کا علم جان لیتی ہے کہ یہ میرے سامنے جو کھڑا ہے یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ ارے دوستو، پھر میرے آقا کو یہ پتھر بھی پہچانتے تھے۔ ایک اعرابی، ایک بدو، وہ حضور کی خدمت میں آتا ہے، مردہ جانور، ہم تو اس کو گوہ کہتے ہیں، سندھی میں گوہ، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، بوجھ، وہ مردہ جانور لے کے میرے آقا کی خدمت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو سچا رسول ہے تو یہ چیز تیرے اوپر گواہی دے کہ تو سچا رسول ہے۔ میرے آقا اس مردہ جانور سے فرماتے ہیں کہ یا رب من انا، اے مردہ جانور، اے گوہ بتا میں کون ہوں۔ وہ گوہ بولنے لگی کہ ان اشہد انک رسول اللہ انت سید العالمین، میں گواہی دیتی ہوں تو اللہ کا سچا رسول ہے اور ساری کائنات کا سردار ہے۔ ہر چیز میرے آقا کی غلامی کرتی تھی اور کر رہی ہے، ہر چیز میرے آقا کو پہچانتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد جبل ہے۔ آپ میں کوئی حاجی ہوگا، کوئی عمرے پہ کیا ہوگا، ہے کوئی تو ہمیں سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ہاں تو دیکھا ہوگا مدینہ طیبہ میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے جس میں نہ سننے کی قوت ہے، نہ دیکھنے کی قوت ہے، نہ چکھنے کی قوت ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، یہ پتھر ہے، بے جان ہے، یہ نباتات ہے، یہ جماد ہے، مگر یہ پتھر، یہ جبل میرے ساتھ محبت رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ یہ جبل میرے ساتھ محبت رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ محبت رکھوں گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس جنت میں میں جاؤں گا، بھائیو یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس جنت میں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاؤں گا، اس جنت کے دروازے پہ یہ جبل احد جنت میں ہوگا۔ ھذا جبل من جبال الجنت، یہ احد جبل یہ جنت کے بہشت کے جبلوں میں سے ایک جبل ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جبل نے کون سی نمازیں پڑھی نمازیں، کوئی حج کیے، روزے رکھے، بستر اٹھا کے تبلیغ کی،
ہاں اس جبل نے کون سے عمل کیے؟ لیکن عمل صرف یہ تھا کہ یہ جبل میرے آقا سے محبت رکھتا تھا. حضور فرماتے جس جنت میں میں ہوں گا اسی جنت کے دروازے پہ یہ جبل ہو. وَهَذَا جَبَلٌ عَيْرٌ يَبْغِضُنَا وَنَبْغِضُهُ. مدینہ طیبہ کے ایک کنارے پہ اونٹ جبل ہے, دوسرے کنارے پہ ایر جبل ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ یوں لمبا پھیلا ہوا ہے, اس کی چوٹی یوں سیدھی سیدھی راستے کی طرف دور سے نظر آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایر جبل میرے ساتھ بغض رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ بغض رکھتا ہوں. هذا جبل من جبال النار, یہ دوزخ کے جبلوں میں سے ایک جبل. معلوم ہوا اب یہاں آ کے عقدہ کھلتا ہے کہ جنت میں جانا ہے تو لے جانے والی چیز آقا کی محبت. پھر وہ جبل کیوں نہ ہو, وہ پتھر کیوں نہ ہو, وہ کھجی کا تنا, وہ درخت, وہ کھجور کا خشک درخت جس پہ تکیا لگا کے میرے آقا خطبہ دیتے تھے. آج ایک بنی نجار صحابیہ تھی, میرے آقا کی خدمت میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا یہ ترخان ہے, یہ واڈ کا کام کرتا ہے, مجھے اجازت دے آپ کے لیے ممبر بنواؤں, کرسی بنواؤں جس پر آپ کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ دیا کریں. آپ نے اجازت دے دی. اب جمعے کا دن آتا ہے, وہ ممبر بنوا کے لاتے ہیں, وہ ممبر رکھا جاتا ہے. جب میرے آقا اپنے حجرے پاک سے نکلتے ہیں اور ممبر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور اس تنے سے, اس کھجور کے درخت سے جب میرے آقا آگے گزرتے ہیں تو اس کھجور کے درخت میں سے یوں چیخنے اور رونے کی آواز آتی ہے جس طرح کسی چھوٹے بچے سے ماں بچھڑ جائے اپنی ماں کے فراق میں, جس طرح بچہ روتا ہے اس طرح وہ کھجور کا تنا میرے آقا کی محبت میں رونے اللہ. بستنے ہنان در ہجر رسول نال میں زد کی آواز آ رہی تھی جس طرح اونٹنیاں ہم رات کو دغا اور فریاد کرتی ہیں, اس طرح اونٹنیوں کی طرح وہ کھجور کا تنا دغا اور فریاد کر رہا تھا. تو میرے آقا اتر آتے ہیں, اس کھجور کے تنے کو اپنے گلے سے لگا لیتے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا یہ خوش نصیب تنا ہے کہ جس کو آج کائنات کے تاجدار نے اپنے گلے سے لگایا. لیکن یہ آقا کا گلے لگنا کس طرح نصیب ہوا کہ جب وہ رویا تھا. کیوں یہ آقا کی قربت کیوں نصیب ہوئی کہ وہ محبت میں بولو تم بھی بولو, وہ محبت میں. خدا کی قسم آج بھی اگر کوئی عاشق, کوئی محبت والا میری آقا کی محبت میں روتا ہے, آقا کی محبت میں روتا ہے, تو اس رونے والے کو میرے آقا ضرور گلے لگاتے ہیں. آج بھی میرے آقا حیات النبی ہے, آج بھی شفقتیں فرمانے والے ہیں, پر دوستو ہمیں وہ رونا نصیب نہیں, ہمیں وہ چشمے پرنم نصیب ہو جائے. خدا سے دعا یہ مانگو, دل مرتضی سوز صدیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے, تڑپنے دھڑکنے کی توفیق دے, تڑپنے دھڑکنے کی توفیق دے. ارے دوستو جب وہ تنا روتا ہے میرے آقا اس کو گلے لگاتے ہیں. اور جب آقا سے محبت رکھتا ہے میرے آقا اس کو جنت میں ساتھ لے جاتے ہیں. لیکن وہ اونٹنی ہے, وہ قصوہ جس پہ میرے آقا سوار ہوتے ہیں, جب میرے آقا دنیا سے در تشریف لے جاتے ہیں, جب گنبد خضرا میں آرامی ہوتے ہیں, وہ حضور کی اونٹنی حضور کے فرقت میں اور جدائی میں اس طرح رو رہی ہے جس طرح کوئی آدمی دھاڑے مار کر روتا ہے. مدینے کے گلیوں میں کبھی ادھر دوڑی جا رہی ہے, کبھی ادھر دوڑی جا رہی ہے, وہ اونٹنی فریادیں کر رہی ہے. میرے آقا کی دختر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا نے آواز پہچان لی, فرماتی ہیں یہ میرے ابا جان کی اونٹنی کی آواز ہے. جاؤ سلمان, جا کر دیکھو اونٹنی کو کس نے مارا ہے, کسی نے پیٹا ہے, کیوں رو رہی ہے.
حضرت سلمان وہ اونٹنی کو پکڑ کے میری حضور کی شہزادی کی خدمت میں لے آتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی اس اونٹنی کو اپنے باہوں میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے اے اونٹنی تو کیوں رو رہی ہے؟ اونٹنی کے آنکھوں میں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں اور وہ اونٹنی بھی زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے چدے مکھے دوست وہ کی نہ رہا لدوں مجھے جھولا کی نہ سنبھارو او چدے مکھے دوست وہ کی نہ رہا لدوں مجھے جھولا کی نہ سنبھارو بھائی جاس پنا للے میالا او لکھن مل جی بولیا کی نہ رہا لدوں مجھے جھولا کی نہ سنبھارو. میرے آقا فرماتے ہیں یہ اونٹنی جس جنت میں میں ہوں گا میرے ساتھ یہ اونٹنی بھی جنت میں ہوگی. ارے دوستو اس اونٹنی نے کیا نمازیں پڑھی کیا عبادتیں کی فقط آقا کی محبت سینے میں رکھی یہ اونٹنی بھی جنت کی حقدار بن گئی. ارے دوستو حضور کی محبت سیکھو حضور کے عشق میں اپنے آنکھوں کو تر بتر کرنا سیکھو. کبھی اپنے مسلے کو بھگو کبھی اپنے تکیے کو کبھی سرانے کو آنکھوں کے آنسو سے تر بنانا سیکھو. جو کوئی غلام آقا کی محبت میں روتا ہے خدا کی قسم آقا اس کو اپنے گلے لگاتے. اے اللہ یا رسول اللہ اللہ بولو بولو اللہ. جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں وارث اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے. ارے دوستو یہ محبت سیکھو یہ عشق سیکھو. یہ محبت کب نصیب ہوگی؟ جب محبت والوں کے ساتھ بیٹھو گے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو. اگر عشق رسول چاہیے تو تم چلے جاؤ مشہوری شریف درگاہ میں. اگر تمہیں عشق چاہیے اگر تمہیں محبت چاہیے تو کمبر شریف چلے جاؤ. اگر تمہیں محبت چاہیے اگر عشق رسول چاہیے اگر دوستو چاہتے ہو یہ چشم پرنم نصیب ہو جائے آؤ میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں میرے مرشد کے آستانے پہ دربار فضل آباد ماتلی ضلع پدید. تشریف لا کے دیکھو کس طرح عشق اور محبت کا سامان مل رہا ہے. ہزاروں لوگ حضور کے عشق کے دیوانے بن رہے. اللہ ارے دوستو یہ محبت نصیب ہو گئی تمہارے ادھر بھی بیڑے پار تو آخرت میں بھی بیڑے پار ہو. یہ دولت حاصل کرو. ارے دنیا کی دولت تو ایک دن تم سے چھین لی جائے گی. اگر خوشی سے نہیں چھوڑو گے تو بھی زبردستی تمہیں چھڑوائی جائے گی. نظر تو کرو نا نظر کر ماڑیاں خالی کہاں وہ ماڑیوں والے سبھی نے جھوٹا پسارا ہے دغا بازی کا بہانہ ہے. سب یاریاں بے وفا ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے. سب یاریاں بے وفا ہیں. اگر وفادار یاری چاہتے ہو تو مدینے والے آقا کی یاری وفادار. دوستو دنیا میں ایک یاری تو تمہاری. اب آدمی زندہ ہے تو یار دوست بہت سارے. سانس نکلی تو کچھ یار تو ادھر ہی یاری توڑ گئے. کچھ یار وفادار ہوتے ہیں تو وہ ساتھ چلتے ہیں کندھے پہ اٹھا کے قبر تک جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں اس اپنے یار کو اس اپنے دوست کو اس اپنے پیارے کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دبا دیتے ہیں.
حدیث پاک میں آتا ہے وہ میت چیخیں کرتا ہے اور ان کو نام لے لے کر پکارتا ہے، ارے میرے دوست مجھے کیوں اکیلا چھوڑے جا رہے ہو، مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو، مجھے کیوں اکیلا چھوڑے جا رہے ہو۔ وہ ہر ایک کا نام لیتا ہے، او میرے ابا جان، او میرے بھائی جان، او میرے پیارے دوست، مجھے کیوں اکیلا چھوڑے جا رہے ہو۔ او قبر انداری تنگ ہے، موری نہ اٹھئی کوئی منگ ہے، منکر نکیر دی جنگ ہے، او نیکی کما اجوات ہے۔ سارے دوست یہاں چھوڑ گئے، اب دل نے سوچا کہ اب تو سارے یار چھوڑ گئے، اب کوئی یار باقی نہیں۔ اب اس تنگی قبر والی کے اندر، اس اندھیری کوٹھڑی کے اندر اچانک کھڑکی کھلتی ہے تو میرے مدینے والے آقا تشریف لے آتے۔ یہ تنہائی تاریکی اور تنگی قبر کا سن کر میرے دل کی حالت بری تھی۔ علماء نے بتایا قبر میں بھیڑیے ہیں، قبر کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، اتنے عذاب ہیں، اتنی تاریکی ہے۔ دل بڑا ملول تھا، دل بڑا پریشان تھا، اب قبر میں کیا ہوگا۔ یہ تنہائی تاریکی اور تنگی قبر کا سن کر میرے دل کی حالت بری تھی، مگر اس خبر نے مجھے دی تسلی، مگر اس خبر نے مجھے دی تسلی کہ وہاں مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا، مگر اس خبر نے مجھے دی تسلی کہ وہاں مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا۔ اب میرے آقا اس قبر کے اندر تشریف لاتے ہیں اور نکیرین ادھر کھڑے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے وہ نکیرین کون سی چیز ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اتاہم ملکان اسودان ارزقان فی ایدیہما مرزبۃ لو ضرب بها علی الجبل لصار ترابا۔ وہ اتنے بھیانک چہرے والے ہیں، شکل کے کالے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھوڑے گرز ہوں گے، اتنے وہ طاقت والے ہوں گے کہ وہ جب زمین میں وہ قبر میں آتے ہیں زمین کو چیرتے پھاڑتے آتے ہوں گے، اور اس طرح جس طرح بادل گرجتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، اس طرح وہ گرجتے ہوئے قبر میں داخل ہوں گے، اور اس کی ایک یہ منہ کا نچلا حصہ زمین سے مل رہا ہوگا، اوپر والا منہ کا حصہ آسمان سے ملتا نظر آئے گا۔ بھیانک صورت ہوگی۔ فَيُقْعِدَانِهِ، پھر میت کو اٹھا کے بٹھا دیں گے، اٹھا کے بٹھائیں گے، اور ادھر میرے آقا تشریف لائیں گے، ادھر میرے آقا، بولو میرے میٹھے آقا، میرے مدینے والے آقا، میرے حسنین کے نانا جان تشریف لائیں گے۔ پھر منکر اور نکیر پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس محبوب کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیا کہتا ہے۔ تقول، یہ عربی گرامر کا علماء کو معلوم ہے کہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ مضارع پر جب کان اور یکون آ جائے تو وہ ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے۔ اب تقول آ گیا مضارع، اوپر آ گیا کنت، تو یہ معنی مضارع کی نہیں ہوگی بلکہ ماضی استمراری کی معنی دے گی، یعنی کیا کہتا تھا، دنیا میں کیا کہتا تھا، بول اس معبود کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ ارے تقریروں میں کیا کہتا تھا، میرے آقا کے شان میں تو کیا کہا کرتا تھا، بول۔ اب بھاگنے کی تو کوئی جگہ نہیں ہے نا، قبر کی کوٹھڑی ہے، نہ ادھر جا سکے نہ ادھر جا سکے، اب بند ہے قبر کے اندر، اور فرشتے کرس لے کے ہتھوڑے جہنم کے لے کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ ما کنت تقول، اس حبیب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ پھر جس نے یہاں میرے آقا سے محبت کی لو لگائی، جس نے یہاں میرے آقا سے غلامی کا رشتہ استوار کر لیا، جس نے غلامی اور محبت کی ڈوریاں گنبد خضرا سے ملا لی، محبت کی ڈوریاں میرے آقا کے قدموں سے ملا لی،
फिर वो जूं ही सरकार का मुखड़ा देखेगा, जूं ही सरकार का, अल्लाह अल्लाह, ये तो मोहब्बत में तड़पने वाला था ना। वो क्या कहेगा, जेले सिक्यों से वेठे साल ओहो साईं अरवायो, ओ जेले सिक्यों से वेठे साल ओहो साईं अजवायो, साईं अजवायो, मदनी अजवायो। वो कहेगा मैं तो इस महबूब के लिए तड़पा करता था, रोया करता था इस आका के दीदार के लिए। आज ये मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो रही है कि आका का जलवा नसीब हो गया। वो कदमों में गिर जाएगा और कहेगा, अर्ज करेगा कि मैं जानता हूं हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मेरे आका मेरे मीठे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर फरिश्ते क्या करेंगे, पहले इसको जहन्नम की खिड़की खोल के दिखाएंगे। पहले दोज़ख की खिड़की खोलेंगे तो वहां से गरम गरम हवा आती होगी, अजाब की लिपटें आ रही होंगी। तो फरिश्ते कहेंगे कि तेरा ठिकाना ये था, लेकिन तूने इस आका को पहचान लिया है, अब हुक्म होगा कि ये खिड़की बंद करो और इसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बनाओ। अल्बसूहु फिल हरीर, अल्बसूहु फिल हरीर व अफरिशूहु फिल हरीर। इसको ये दो ना कफनियां पहना के, अजीजों ने कफनी पहना के भेजा, ये कफनी उतारो और इसको जन्नत के लिबास इतरस और हरीर के लिबास इसको पहनाओ और इसके नीचे गद्देले जन्नत के बिछाओ और इसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बनाओ। और इसकी कब्र को जितनी इसकी नजर जाती है इतनी इसकी कब्र को कुशादगी अता करो और कह दो कि नम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जिस तरह दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ सोता। आज तेरे लिए कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तेरे लिए गमी की बात नहीं कि तूने आका को पहचान लिया, तेरी कब्र जन्नत का गुलो गुलजार। एक हदीस पाक में आता है कि फिर एक जन्नत की हूर आती है, इतनी बड़ी हसीन और जमील होगी, उसके गले में एक हार मोतियों का, जन्नत का हार पहना होगा और उसकी वो जो धागा होगा वो बिल्कुल बारीक होगा, कमजोर धागा होगा। वो उसकी कब्र में आ जाएगी और ये पूछेगा कि तू कौन है। वो कहेगी मैं तेरी दुल्हन हूं, जन्नत की हूर हूं, अल्लाह ताला मेरे को तेरे लिए भेज दिया। यूं खुशतबई करके उसके हाथ जो लगेंगे तो वो धागा टूट जाएगा और वो मोती बिखर जाएंगे नीचे। अब वो दोनों बातें भी कर रहे होंगे और वो मोती भी चुन रहे होंगे। अभी चुन के खत्म ही ना करेंगे कि इसराफील की सूर फूंकी जाएगी, चलो उठो भाई क़यामत कायम हो। अब ये सदियां गुजर गई, जमाने गुजर गए, हजारों बरस गुजर गए, लेकिन इतना जमाना उसको वो मोतियां चुनते चुनते गुजर गए। ये तो है मेरे आका के गुलामों का हाल। और जिसने गुलामी से मुंह मोड़ लिया, जिसने आका की मोहब्बत से मुंह फेर लिया, हुजूर के सुन्नत और शरीयत को छोड़ दिया, हुजूर के नमाजों को, जिक्र को, दाढ़ी को, पटके को, अल्लाह ताला के कामों को, कुरान और हदीस को छोड़ दिया, वो जब आका का जलवा सामने कब्र में आएगा, नकीरैन पूछेंगे मा कुंत तकूल, क्या कहता था? वो कहेगा हा हा ला अदरी, अफसोस मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। या अल्लाह हमें वो दिन ना दिखाना कि हमारी आंखें मेरे आका को ना पहचाने। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया तू। आज गुलामी का पट्टा गले में बांध, आज गुलामी कर, आज की गुलामी कल तुझे फायदा देगी। अगर आज गुलामी नहीं की तो कल मेरे भाई, कल जब अजाब आंखों से देखेगा फिर तो काफर भी होशियार हो जाएंगे, फिर तो काफर भी कहेंगे कि ए काश हम आका की गुलामी कर लेते। फिर उसको जब ये कहेगा कि मैं नहीं पहचानता ये कौन है, तो फिर उसको पहले जन्नत की खिड़की खोल के दिखाएंगे। जन्नत की खुशबूदार हवाएं, राहत और फरहत की मुअत्तर फिजाएं आएंगी।
ماڑیاں جنت کی آنکھوں سے دیکھے گا. پھر فرشتے کہیں گے کہ تیری جگہ یہ تھی لیکن تو نے اس آقا کو نہیں پہچانا. اب حکم ہوگا کہ اے فرشتوں اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دو, اس کے قبر کو حفرۃ من حفران النیران کر دو, جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دو. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا میرے میٹھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت ابو ذر کو فرماتے اے ابو ذر آجا آجا آج مسکینوں سے ملنے کے لیے چلتے ہیں. صحابی عرض کرتے ہیں میرے آقا دنیا تیرے دیدار کے لیے آتی ہے, وہ کون سے مسکین ہیں جن کو دیکھنے کے لیے تو چلا جا رہا ہے. آپ فرماتے ابو ذر مسکین وہ ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں, جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں. حضور چلتے چلتے قبرستان میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں. فرماتے ابو ذر یہ ہے مسکین جن کو آج کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں. چلتے چلتے میرے آقا ایک قبر کے قریب آتے ہیں. اچانک حضور کے چشمان مقدس میں آنسو آ جاتے ہیں, حضور رونے لگتے ہیں. فرماتے ابو ذر جا جا مدینے میں جا کے اعلان کر دے اس قبر والے کے جو عزیز اور رشتہ دار ہو ان کو لے آ, میں دیکھ رہا ہوں اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. واہ میرے آقا غیب دان نبی. ہم گزرتے ہیں پتہ چلتا ہے قبر میں کیا ہو رہا. ارے دوستو ابو ذر بھاگے جاتے ہیں, مدینہ میں اعلان کرتے ہیں. صحابی آ گئے, آ کے کیا دیکھتے ہیں میرے آقا زاروں قطار رو رہے. حضور فرماتے ہیں صحابیوں بتاؤ تو صحیح اس قبر والے کے ماں باپ زندہ ہے یا نہیں. عرض کیا یا رسول اللہ اس کا باپ تو گزر چکا, اس کی بوڑھی ماں زندہ ہے. حضور فرماتے ہیں اس کی ماں کو حاضر کرو. وہ ماں لاٹھی ہاتھ میں لیے بوڑھی ضعیفہ سامنے آتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں امی بتا یہ قبر والا تیرا کیا لگتا ہے. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور فرماتے ہیں اماں تو اس پر راضی ہے یا ناراض. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں ناراض ہوں ناراض ہوں ناراض. اماں کیوں ناراض ہے؟ آقا یہ اپنی بیوی کا کہنا مانتا تھا, میں اماں کے ساتھ قرب کا کبھی لفظ نہیں بولا, کبھی میرے کو اس نے اچھائی کے ساتھ نہیں سلوک کیا, اس نے میرے دل کو بڑا دکھایا ہے. حضور فرماتے امی اب تو مر چکا, اب اس کو معافی دے دے. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ دل نہیں مانتا, قیامت تک میں اس کو معافی نہیں دوں گی. حضور فرماتے ہیں ہاں اس کا تجھے میں حال دکھاؤں. وہ عورت قریب آتی ہے, حضور اپنا فیضان نبوت اس پر پلٹ فرماتے ہیں. وہ اس مائی کے اندر والے آنکھیں اور کان کھل جاتے ہیں. ماں کیا سنتی ہے؟ قبر سے آواز آ رہی ہے او میری امی جان, او میری امی جان خدا کے لیے میرے اوپر راضی ہو جا. امی میرے نیچے بھی آگ ہے, میرے اوپر بھی آگ ہے, میرے داہنے بھی آگ ہے, میرے بائیں بھی آگ ہے, میرے سرانے بھی آگ ہے, میرے پارنٹی بھی آگ ہے. اماں خدا کے لیے راضی ہو جا. جب اماں اپنے بچے کی چیخو پکار سنتی ہے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے, رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا معاف کر دیا معاف کر دیا. ادھر ماں معافی دیتی ہے, ادھر قبر کی آہو فغان بند ہو جاتی ہے, عذاب اٹھ جاتا. ارے یہ تو ماں باپ کے بے فرمانوں کا حال. آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں جو ماں باپ کی دل آزاری کر رہے ہیں. ارے اگر ماں باپ کے بے فرمان کا یہ حال ہے تو جو خود رسول اللہ کا بے فرمان اس کا کیا حال ہوگا؟ ہاں جو نماز نہیں پڑھتا سچ بتاؤ حضور کو راضی کر رہا ہے یا ناراض؟ بولو بولو. جو داڑھی نہیں رکھتا, مڑاتا ہے داڑھی, کٹاتا ہے داڑھی, حضور کو راضی کر رہا ہے یا ناراض؟ ایک بادشاہ کے وزیر تھے, وہ کہیں سے حجام کے پاس بیٹھے وہ اپنی داڑھی مڑوا رہے. کوئی عالم ربانی, کوئی اللہ کا پیارا وہاں سے گزرا,
کہنے لگا کہ ریش میں تراشی داڑھی مڈاتا ہے؟ اس نے کہا ریش خود میں تراشم دل کا سیرانہ میں آزارم، میں اپنی داڑھی مڈاتا ہوں، کسی اور کو تو تکلیف نہیں دیتا، اپنی داڑھی اپنے آپ مڈا رہا ہوں، کسی اور کی تو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو اس عالم ربانی، اس اللہ کے پیارے نے کہا کہ ریش خود میں تراشی و دل حضرت محمد الرسول اللہ میں آزاری، ارے داڑھی اپنی مڈاتا ہے، دل میرے آقا کی روزہ اطہر میں ناراض کر رہا۔ وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا حجام کو بند کر اپنے استرے کو، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی داڑھی نہیں مڈاتا ہوں۔ یہ عالم سچ کہتے ہیں کہ میں حضور کی سنت کو مڈا کے حضور کو ناراض کر رہا ہوں۔ ارے دوستو، ہمیں آقا کو راضی کرنا چاہیے یا ناراض؟ بولو بولو، کون بھائی ہیں جو کہتے ہیں آقا کو راضی کریں گے؟ ہاتھ اوپر کرو، اوپر اوپر ہاتھ اٹھاؤ، اوپر ہاتھ۔ آقا کو راضی کرنا ہے، راضی کرنا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، راضی کرنا ہے تو پھر نماز شروع کرو۔ جو نماز پڑھتے ہو الحمدللہ، جو نہیں پڑھتے ہو تو نماز شروع کرو، داڑھی مبارک رکھاؤ، بے دینی کے برائی کے کام چھوڑ دو، گھر میں پردہ اختیار کرو، اپنے بچوں کو پردہ رکھواؤ۔ یہ نہیں کہ یہ اسلام یہ نہیں سکھاتا تم ہوٹل میں بیٹھے رہو اور بیوی جائے باہر کا کام بھی، پانی بھی وہ بھر کے لائے، اور مال کے لیے اور بکریوں کے لیے گھاس بھی بیوی کر کے لائے، یہ شریعت میں درست نہیں۔ اپنے گھروں کو چار دیواری دے دو، پردہ رکھو اور شریعت کے احکاموں کو مانو۔ میرے آقا کی غلامی یہ ہے کہ 7 سال کا چھوٹا بچہ اگر میرے آقا کا پیغام تمہارے پاس لے آئے تو تم کو یہ نہیں کہنا کہ یہ بچہ ہے، کالا ہے، چھوٹا ہے، نہیں، اس بچے کو نہیں دیکھو، پیغام کہاں کا لایا ہے اس یار کو دیکھو، اس یار کو دیکھو، اس یار کے فرمان کے لیے جان بھی قربان ہو جائے تو جان بھی قربان کر دیں۔ خدا کی قسم، عاشق تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، آقا کا آرڈر مل گیا پھر بھی قربان کر کے دکھا۔ پھر یار دا نظرانہ لے یار دے کو لائے، محبوب دی مرضی گلے لاوے یا ٹھکراوے، جنت بھی نہیں خواہش اے میرے خدا مینو، محبوب دے قدماں تے میری جان نکل جائے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی فرمان کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو، حضور کی غلامی اور اتباع کرنا سیکھ لو۔ یہ اتباع تب نصیب ہوگا جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ میں آپ کو دعوت عرض رکھتا ہوں، ہر مہینے چاند کی 24 تاریخ کی رات الحمدللہ ماتلی شہر میں، ضلع بدین حیدرآباد سے 40-45 کلومیٹر آگے سندھ میں، وہ دربار آستانہ شریف ہے جہاں ہر مہینے 24 کی رات مجلس ہوتی ہے، اور دادو شہر میں دربار کرم پور شریف میں ہر مہینے چاند کی 12 رات کو جلسہ ہوتا ہے۔ اس میں شریک ہو تو اللہ راضی اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے اور آقا کی غلامی اور اتباع نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ اور ایک ہم وظیفہ لائے ہیں جس وظیفے کے کرنے سے یہ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھیں اور وہ وظیفہ اللہ کے ذکر کا حاصل کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور محبت میں۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب